شیعہ سنی مصادر کی کتب میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ خداوند کریم کے حبیب کو اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ نصاب پاکستان میں بھی یہ واقعہ شامل تھا کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ جناب سیدہ سے ودا کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے آپ آ کے ان سے ملاقات فرماتے۔ آپ کے بارے میں صحیح ترین روایات میں ہے کہ آپ ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور ان کے بین عینیہا ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی بہترین خوشبو کو سونگھوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب تشریف لاتی اللہ کے رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے، تب تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتی، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور بعض روایات میں باختلاف الفاظ یہ ہے کہ اپنے شانوں پہ اوڑھی ہوئی ردا کو، عبا کو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب تک شہزادی وہاں بیٹھی رہتی اللہ کے رسول کہ جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، جو وحی خدا کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے سارے موضوعات کو روک کر جناب سیدہ کا تعارف کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، ان کے فضائل و مناقب بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی شہزادی کے حلقے سے تعارف موجود ہیں۔ تو وہ جب ہم نے اللہ کے رسول کو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے نبی، وہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس درجے پر جا کر احترام کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کا سر جھکا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کھڑے ہونا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ جناب سیدہ کی نالین ہمیں مل جاتی تو ہم اس نالین کے ساتھ وہ تمام احترام کرتے جو اللہ کے رسول شہزادی کے وجود کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ ہم ان کا بوسہ لیتے، سروں کا تاج بناتے، اور اس نالین کے ساتھ جڑی ہوئی مٹی کو اپنی تمام عبادات سے ثقیل مان کر خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے شفاعت کا وسیلہ قرار دیتے۔